اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس اپ نمبر ہے 0300-426-2278۔ اس پر آپ وائس میسج کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، کرمنل پٹیشن نمبر ہے 562/2022۔ یہ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کے 21/3/2022 کے خلاف ہے جی۔ محمد خورشید یہ درخواست گزار ہیں، دوست محمد خان مخالف فریق ہے۔ آنریبل جسٹس ہاشم خان کاکڑ، آنریبل جسٹس اشتیاق ابراہیم، آنریبل جسٹس علی باقر نجفی، ان 3 جسٹس صاحبان نے اس کیس کو سنا۔ محمد خورشید خان درخواست گزار نے عدالت میں ایک شکایت دائر کی تھی جس میں کہا گیا کہ وہ زمین نمبر 1032 رقبہ 11 مرلے موضع نواب شہر جنوبی ضلع ایبٹ آباد کے قانونی مالک ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 29 مارچ 2012 کو دوست محمد خان مرحوم اور دیگر فریقین نے غیر قانونی طور پر اس زمین پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر تعمیرات کے لیے آئرن شیٹس رکھ دی۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ 18 نومبر 2015 کا کیا تھا؟ دوست محمد خان کو غیر قانونی قبضے کے جرم میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عمر اور صحت کی وجہ سے عدالت نے اسے پروبیشن پر رکھا اور 1 لاکھ روپے کی 2 ضامن رکھنے کی شرط رکھی۔ عدالت نے حکم دیا کہ 1 ماہ کے اندر زمین کی ملکیت واپس مدعی کو دی جائے۔ غیر قانونی قبضہ کرنے والے دیگر افراد جواب دہندگان نمبر 2 تا 5 کو عدالت نے بری کر دیا۔ ہائی کورٹ میں اپیل جی۔ درخواست گزار نے عدالت کے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے اپیل دائر کی جس میں وہ سزا کے اضافے کے ساتھ ساتھ جواب دہندگان نمبر 2 تا 5 کی بریت کو بھی چیلنج کرنا چاہتے تھے۔ دوست محمد خان نے بھی اپنی سزا اور مجرمانہ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ مرحوم کے انتقال کے بعد کی صورتحال۔ دوران سماعت دوست محمد خان انتقال کر گئے۔ ہائی کورٹ نے سوال اٹھایا کہ کیا مرحوم کے قانونی وارثان کو فریق بنایا جائے؟ اگر ہاں تو کیا ان کے خلاف چارج فریم کرنا ضروری ہے؟ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سزا کو بڑھانا ممکن نہیں اور قانونی وارثان کو شامل کرنا درست نہیں، کیونکہ زمین کی ملکیت کی واپسی کے لیے اپیل اس وقت موجود نہیں ہے۔ عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور معلوم کیا کہ دوست محمد خان نے اپنی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی جو ان کے انتقال کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ قانونی سوال یہ تھا کہ جب مرحوم انتقال کر جائے تو زمین کی ملکیت واپس کرنے کے سلسلے میں اپیل کا کیا ہوگا؟ تو جناب، ان لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2025 کے سیکشن 8A کے مطابق زمین کی واپسی کے حکم کے خلاف اپیل زندہ رہتی ہے چاہے مجرم فوت ہو جائے۔ سیکشن 431 CRPC کے مطابق صرف سزا کے لیے اپیل ختم ہوتی ہے لیکن زمین کی ملکیت کی واپسی کے حکم کے لیے نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قانون کے تحت غیر قانونی قبضہ ختم ہو اور زمین مالک کو واپس ملے۔ اہم اصول بیان کیا گیا جی۔ خصوصی قوانین اور عام قوانین پر مقدم ہوتے ہیں۔ لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ایک خاص قانون ہے جو غیر قانونی قبضے کو ختم کرنے اور مالک کو زمین واپس دینے کے لیے بنایا گیا۔ اس کے مطابق مجرم کے انتقال کے باوجود زمین کی ملکیت کی بحالی کے لیے اپیل جاری رہتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا جناب؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں سزا بڑھانے کی اپیل کو مسترد کیا گیا تھا برقرار رکھا گیا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں زمین کی ملکیت کی واپسی کے لیے درخواست مسترد کی گئی اسے سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ اپیل نمبر 40/2019 کو زمین کی ملکیت کی بحالی کے سلسلے میں دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ مرحوم دوست محمد خان کی اپیل 39/2019 کو صرف زمین کی ملکیت کے حکم کے سلسلے میں دوبارہ فعال کیا جائے گا۔ اب بندہ فوت ہو گیا ہے، زمین اس سے واپس لے لیں جو اس کے وارثان سے، اور اس کو جو سزا دی تھی وہ اسے ختم کیا جائے، یہ سپریم کورٹ نے کہا۔ اہم قانونی نکات کیا ہے جی اس کیس میں؟ غیر قانونی قبضہ کے خلاف عدالت زمین کی واپسی کا حکم دے سکتی ہے۔ مرحوم کی سزا کے سلسلے میں اپیل ختم ہو جاتی ہے لیکن زمین کی ملکیت کی واپسی کے حکم کے سلسلے میں اپیل زندہ رہتی ہے۔ خصوصی قانون جو لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 عام قوانین CRPC پر مقدم ہے۔ عدالت نے یہ واضح کیا کہ زمین کی وارثان کے لیے زمین کی واپسی کے لیے ایک قانونی وارثان کو موقع سماعت دینا ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔